من اتا عرافن، جو کسی عراف کے پاس جائے، کسی پیش گو کے پاس، اور جو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، جی اس کے پاس جائے، فسالہ، صرف اس سے جا کے پوچھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لم تقبل صلاۃ 40 لیلۃ، اور ایک حدیث میں آتا ہے 40 یوما، 40 دن رات کی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اگر اس نے جا کے صرف پوچھا. کیوں؟ یہ ڈومین انسان کی نہیں ہے. صحیح. آپ ایک اس ڈومین کے اندر انٹر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں جو اللہ کی ڈومین ہے. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ بالکل صحیح. آپ اپنی ڈومین میں رہیں. آپ نے فسالہ، آپ نے جا کے پوچھا تو اس کا مطلب آپ نے اس کے اوپر یقین کیا نا. صحیح. دوسری حدیث کے اندر آتا ہے جو آپ نے اشارہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من اتا عرافن او کاہنا، جو عراف یا کاہن کے پاس آیا، فسالہ، پھر اس سے پوچھا، وصدقہ، اور اس کو یہ کہہ دیا ہاں تو نے ٹھیک کہا ہے، اللہ، یہ کہہ دیا، تو فرمایا کہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کفر کیا اس چیز کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی جو شریعت ہے، جو قرآن ہے، اس کے ساتھ کفر اس کو اس لیے قرار دیا ہے کہ یہ ڈومین انسان کی نہیں ہے، یہ اس میں سے نکلنے کی کیوں کوشش کرتا ہے. لہٰذا اپنی تک بندی کے اوپر یا اپنے تجربات کے اوپر، میں کہتا ہوں کسی کا تجربہ ہو، اس نے علم الاعداد کو پروو کیا ہوا ہو اپنے ایکسپیرینس سے، جی، اس نے علم نجوم کو پروو کیا ہوا ہو اپنے ایکسپیرینس سے، صحیح، تو بھی کسی دوسرے کے لیے وہ دلیل نہیں بن سکتا. بالکل صحیح. اس لیے کہ اس کی بنیاد کوئی نہ سائنٹیفک ہے اور نہ اس کی بنیاد وحی الہی ہے. بالکل. اس لیے آپ اس کو کہیں ہاں ٹھیک ہو سکتا ہے، اور وہ علم الاعداد سے تک بندی کرتے ہیں اور مختلف چیزوں سے تک بندی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنا ان کا اپنا خیال ہے، وہ اپنے خیال کو درست سمجھتے بھی ہوں تو ٹھیک سمجھتے رہیں، لیکن اس کو علم بنا کے لوگوں کے سامنے پیش تو نہ کریں.